بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ نیپال نے تمام بھارتی نیوز چینلز پر پابندی عائد کر دی۔ چائنیز مسلمانوں کے حقوق کی پامالی یا امریکی مفادات، امریکہ کی چینی حکام پر پابندیاں۔ وزیر اعظم عمران خان کا آٹا بحران سے نپٹنے اور ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو پیکج دینے کا فیصلہ۔ وکاس دوبے کو پولیس مقابلے کے ذریعے مار دیا گیا۔ امریکہ میں تعلیمی ادارے کھولنے کا معاملہ، اداروں کا ٹرمپ کا حکم ماننے سے انکار۔ پاکستان اور چائنا ہمارے راز چرا رہے ہیں، بھارت۔ میاں نواز شریف کا جہانگیر ترین سے بلا واسطہ رابطہ۔ کورونا پھیلنے کی وجہ جاننے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم چائنا روانہ۔ یونان اور روم کے لوگوں کا زمانہ قدیم میں چہروں کی تازگی اور چمک کا راز۔ تناؤ سے نجات کے لیے کچھ جادوئی طریقے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بھارت اور نیپال کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد نیپال نے تمام بھارتی ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی ہے۔ نیپالی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارتی چینلز پر پابندی نیپال کے خلاف پروپیگنڈے پر لگائی گئی ہے۔ نیپال کے کیبل آپریٹرز نے ملک میں بھارتی نیوز چینلز پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام بعض بھارتی نیوز چینل کی طرف سے نیپال کے بارے میں چلائی جانے والی بے بنیاد رپورٹوں کے بعد کیا گیا ہے، جن میں نیپالی وزیر اعظم کی چینی سفارتکار سے ملاقات کے حوالے سے تضحیک امیز پروگرام بھی شامل ہے۔ نیپالی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا نے نیپالی حکومت کے خلاف اپنے بے بنیاد پروپیگنڈے میں تمام حدود کو عبور کر لیا ہے۔ نیپالی حکومت کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کو صحافت کی بنیادی اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنی قومی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے دفاع کے لیے متحد ہیں۔ امریکہ نے چینی مسلمانوں کے حقوق کی مبینہ پامالی پر چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے 4 عہدیداروں کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کو بھی کمیونسٹ پارٹی کے سنگیان کی مسلمان اقلیتی جماعتوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا، مذہب کی بنیاد پر ہراساں کیا گیا اور پیدائش پر جبراً پابندی عائد کی گئی۔ چائنا کے سفارتخانے کی جانب سے امریکہ کے حالیہ اقدامات پر فی الحال رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ چائنا کے صوبے سنگیانگ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جن کے ساتھ مبینہ بدسلوکی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چینی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جبکہ چائنا نے ہمیشہ ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف معاشی پابندیاں انسانی حقوق کی پامالی پر لگائی گئی ہیں۔ اس قانون کے تحت ان کے امریکہ میں اثاثے فریز کر دیے جائیں گے، انہیں امریکہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی امریکی شہری ان کے ساتھ کاروبار کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان افراد اور ان کے اہل خانہ پر ویزا پابندیاں بھی عائد کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ امریکہ میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سے زائد مسلمان سنگیانگ کے مختلف کیمپوں میں قید ہیں۔ گندم کے متوقع بحران سے نپٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب حکومت کو خصوصی ہدایات کرتے ہوئے سرکاری گوداموں میں پڑی گندم کو مارکیٹ میں لانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گندم بحران پر بیوروکریسی کا مشورہ نظر انداز کر دیا ہے۔ گندم کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے افسران نے سرکاری گندم اکتوبر میں مارکیٹ میں لانے کا مشورہ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ فوری طور پر گندم مارکیٹ میں لائیں اور سستے بازار اور پوائنٹس بنا کر لوگوں کو سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکتوبر میں دیکھا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو صورتحال کے مطابق گندم درآمد کر لیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو بھی ایک پیکج کے ذریعے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے ساتھ ٹڈی دل حملہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ انڈیا میں گزشتہ ہفتے 8 پولیس اہلکاروں کو مارنے والے وکاس دوبے کی پولیس مقابلے میں ہلاکت نے بے شمار سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن تھی، جس کے سبب گاڑی کانپور ضلع میں بینتی کے مقام پر الٹ گئی
اور وکاس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی جس سے وہ مارا گیا۔ انہیں 4 گولیاں لگیں اور علاج کے دوران ہاسپٹل میں ان کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کی موت ہاسپٹل میں آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وکاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کیریئر 30 سالوں پر محیط تھا، انہیں سیاسی پشت پناہی حاصل تھی اور اسی وجہ سے وہ اب تک بچتا رہا۔ پولیس کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکت نے پورے انڈیا میں اس محکمے کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور یہ بھی پوچھا جانے لگا کہ جب پولیس ہی محفوظ نہیں تو عوام کیسے محفوظ ہو سکتی ہے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر NC ستھانا نے کہا ہے کہ گاڑی سڑک کے کنارے آرام سے الٹی پڑی ہے، سارے دروازے بند ہیں، سڑک کی حالت پر بھی غور کریں۔ گاڑی اس آسانی سے پلٹنے کی کوئی وجہ نہیں، کھلے کھیت چاروں طرف ہیں، کوئی بیوقوف ہی ایسے کھلے کھیتوں میں بھاگنے کے بارے میں سوچے گا۔ کوئی مانے تو کیسے مانے، سیدھی سڑک پر بے وجہ الٹ گئی گاڑی، بھاگنے والے کے سینے پر لگی گولی۔ عجیب و غریب ہے یہ پوری کہانی، اتنی عجیب کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ہنسے یا روئے۔ امریکہ میں سکول کھولنے کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ نئے تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC نے صدر ٹرمپ کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ سکول کھولنے کے لیے بنائی جانے والی گائیڈ لائنز بہت سخت اور مہنگے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر سکول کھولے جانے کے خلاف مزاحمت کی گئی تو سکول فنڈنگ بند کر دی جائے گی۔ حالانکہ ایسا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کا اختیار محدود ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے ملک کے صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے مشورے کے برخلاف بار بار مطالبہ کیا ہے کہ سکول دوبارہ کھولے جائیں، حالانکہ ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور ریکارڈ بن رہے ہیں۔ تاہم CDC کے سربراہ ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سکول کھولنے کے لیے دی گئی گائیڈ لائنز تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہماری گائیڈ لائنز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ CDC کسی کی ضرورت کو نہیں دیکھتی بلکہ رہنما اصول تیار کرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جہانگیر ترین اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میں رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے جہانگیر ترین خان کا بالواسطہ رابطہ ہوا ہے، تاہم براہ راست کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب پارٹی مناسب سمجھے گی تو مریم نواز کو متحرک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ جہانگیر ترین کی گزشتہ دنوں لندن روانگی کے موقع پر یہ افواہیں گرم ہو گئی تھی کہ انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنی 14 لاکھ فوج کے تمام افسران اور دوسرے ملازمین کو حکم دیا ہے کہ اپنے فیس بک اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں۔ تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ چائنا، خاص طور پر پاکستان کے ماہرین نے بھارتی افسروں اور اہلکاروں کی آپس کی بات چیت اور تحریریں پکڑ لی ہیں اور بھارت کے بہت سے راز حاصل کر لیے ہیں۔ تمام افسروں کو سخت ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ خفیہ کے علاوہ عام بات چیت کے لیے بھی فیس بک اور انسٹاگرام کو استعمال نہ کریں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم کورونا کی ابتدا اور پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے چائنا روانہ ہو گئی ہیں۔ چین روانہ ہونے والے WHO کے 2 ماہرین جو کہ جانوروں کی صحت اور وبائی امراض کے ماہرین ہیں، چینی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کے سکوپ اور پروگرام کو طے کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم تشکیل کے بارے میں بات چیت اور ٹیم کے ممکنہ ارکان کے لیے درکار صلاحیتوں کا تعین بھی کرے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ جس میں ہر ایک کو دلچسپی ہے اور اس کی وجہ سے عالمی ادارہ صحت نے جانوروں کا ایک ماہر بھی بھیجا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آیا کورونا واقعی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور اگر ایسا ہے تو کس جانور سے منتقل ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی تیسرے جانور سے منتقل ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کئی بار کہا تھا کہ ممکنہ طور پر کورونا کی ابتدا ووہان کی ایک لیبارٹری سے ہوئی، تاہم امریکی صدر یا انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ثبوت اب تک پیش نہیں کیا گیا ہے اور چائنا اس بات کی سختی سے تردید کرتا آ رہا ہے، جبکہ سائنسدانوں اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق کورونا کی ابتدا ووہان میں نہیں بلکہ فطری طور پر ہوئی ہے۔ بھاپ یا سٹیم کے ذریعے نہ صرف مختلف جلدی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ طریقہ کار چہرے کی تازگی، نکھار اور قدرتی کشش کو برقرار رکھنے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔
زمانہ قدیم میں یونان اور روم کے لوگ اپنے چہرے اور جسم کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے پورے جسم پر بھاپ لیا کرتے تھے۔ یہ قدرتی خوبصورتی قائم رکھنے کا ایک انتہائی سستا طریقہ ہے۔ یہ عمل گھر میں صرف ایک پیالے اور تولیے کی مدد سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس سے چہرے کے بند مسام کھل جاتے ہیں اور ساتھ ہی گرد و غبار اور دھول مٹی کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ بھاپ کا عمل جلد کی تمام اقسام کے لیے موضوع خیال کیا جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بھاپ لینا بھی کافی سمجھا جاتا ہے۔ بھاپ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا منہ کسی اچھے سے صابن سے اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد ایک برتن میں پانی ابال لیں۔ چہرے کی بھاپ کے لیے پانی کا ٹیمپریچر 110 ڈگری بہترین خیال کیا جاتا ہے۔ اس پانی میں آپ تلسی کے پتے، نیم، پودینہ یا لیموں کے پتے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ تیل کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب ابلتے ہوئے پانی کو کسی دوسرے برتن میں ڈالیں اور ایک آرام دہ یا اونچی میز پر رکھ دیں۔ ایک موٹا اور بڑا تولیہ لے کر اپنے سر اور چہرے کو اس پیالے کے اوپر ذرا فاصلے سے رکھ کر ڈھک لیں۔ کم از کم 10 سے 15 منٹ تک بھاپ آپ کے چہرے تک پہنچنی چاہیے۔ اس دوران اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد چہرے سے تولیہ ہٹا کر سانس بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے بھاپ لینے کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ 15 منٹ کے بعد سٹیم لینے کے عمل کو ختم کر دیں اور اس کے بعد آئس کیوب سے اپنے چہرے کو ہلکے ہلکے مساج کریں۔ اس سے جلد کا ٹیمپریچر معمول پر آ جائے گا۔ بھاپ لینے کا دورانیہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیم کی زیادتی بھی چہرے کو نقصان دیتی ہے، بلکہ چہرے پر قبل از وقت جھریاں بھی پڑنے کا خدشہ رہتا ہے۔ ذہنی تناؤ آج کے دور میں ہر شخص کو ہی اپنا شکار بناتا ہے اور اس کا غلبہ ہونے کی صورت میں انسان خود کو کم ہمت، چڑچڑا اور میری اردو کی طرح الفاظ سے محروم کر دیتا ہے۔ تاہم اس سے بچاؤ ایسا مشکل بھی نہیں۔ کچھ چند حیرت انگیز طریقوں کو استعمال کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جادوئی اثرات کو دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں۔ پہلا طریقہ اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی میں ڈبونا ہے، جس سے اعصابی نظام کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ چیخنا بھی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ سلاد کے پتے کو چبانا، طبی سائنس کے مطابق چبانا تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کو نارمل سطح پہ لاتا ہے۔ اس حوالے سے چنگم بھی اہم ہے، تاہم اس کے مقابلے میں سلاد پتے کو چبانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سلاد پتے میں ایک کیمیکل پیگنین موجود ہوتا ہے جو عام طور پر ذہنی تناؤ اور بے خوابی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تناؤ ہمارے دماغ کے بائیں حصے کو زیادہ متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تخلیقی خیالات متاثر ہوتے ہیں۔ اگر دماغ کے دائیں حصے کے تخلیقی حصے کو استعمال کیا جائے تو صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے قلم اٹھا کر کاغذ پہ تصاویر بنانا زیادہ بہترین طریقہ کار ثابت ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت اچھی ڈرائنگ کریں، بس جو ذہن میں آئے اسے بنا ڈالیں، جس سے تناؤ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ تناؤ کی حالت میں کھانے کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے تو اس موقع پر بلا سوچے سمجھے کھا کر موٹاپے کو دعوت دینے کی بجائے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے چھونا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا ان پر زبان پھیر کر دیکھیے، کیونکہ خشک ہونٹ بھی اکثر تناؤ بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ پیروں کو جوتوں سے آزاد کر کے انہیں زمین پر چھونے کا موقع دیں۔ ننگے پیر زمین کو چھونے کا احساس بظاہر تو چھوٹی سی سرگرمی ہے، مگر یہ تناؤ کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خود کو گلے لگا لینا، تنہا ہونے یا پرسکون ہونے کی ضرورت کے موقع پر اپنے ہی بازوؤں سے خود کو پکڑ لینا، اس سے تناؤ کی کیفیت میں کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں ایک کیمیکل آکسیٹوکین خارج ہوتا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور آخر میں دوستو، ماسٹر طریقہ تلاوت کو سننا۔ اچھی آواز والی تلاوت کو سنتے ہوئے تناؤ کو دور بھگانے کا ایک بہترین مؤثر نسخہ ہے۔ بے شک اس کو فوراً آزما لیں، اس کی 100% گارنٹی ہے اور بہت سو کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔